کے باوجود خوشحال تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال تھی۔ شاعر نے، پنجابی شاعر نے ان کا نقشہ کھینچا ہے، وہ کدھر ٹر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لیندا سی پائیا دودھی چاہ۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا حال ہے؟ ہمارے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں اترنا بند ہو چکی ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے اعمال ہے۔ پہلے 10 12 بچے ہوتے تھے، اکیلا باپ کماتا تھا، پورا خاندان بیٹھ کے کھاتا تھا۔ لیکن آج بچے بھی کم ہیں، خاندانی منصوبہ بندی نے ہماری کچھ ذہن سازی بھی اس طرح سے کر دی، بچے بھی کم ہیں، ہر ایک گھر کا فرد کمانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری نہیں پڑتی، گزارا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں جب تک ہمارے اوپر نازل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم خوشحال نہیں ہو سکتے۔ آج کے خطبہ میں نے آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں چند باتیں ایسی ذکر کرنی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے برکتیں نازل کرتا ہے، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں، معاملات میں، ہماری ملازمت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی وجہ سے برکتیں نازل کرتا ہے، قرآن و حدیث میں سے چند باتیں آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ برکت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے برکت حسی اور دوسری ہے برکت مانوی۔ یہ ذرا علمی سی اصطلاح ہے، میں آپ کو بڑے آسان سے لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ برکت حسی یعنی جو انسان محسوس کرے، محسوس سے ہی حس ہے، وہ برکت جو انسان محسوس کرتا ہے۔ کھانا کھانے ہم بیٹھتے ہیں، ہم نوالا توڑتے ہیں، ہمارے ہاتھ کو پتہ چلتا ہے اس کھانے میں برکت ہے۔ آنکھیں ایسے کھانے کو دیکھتی ہیں، آنکھیں محسوس کرتی ہیں اس میں برکت ہے، کھانا ختم نہیں ہو رہا۔ انسان نوالا منہ میں ڈالتا ہے، اس کا منہ اس برکت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ایک گھر دیا تھا، اب 2 گھر ہو گئے، برکت نظر آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہ ایک فیکٹری کا مالک تھا، اب اس کے پاس 2 فیکٹریاں ہیں۔ یہ برکت ہے جو حسی محسوس ہم کرتے ہیں، ہمارے حواس 5 ایسی برکت کو محسوس کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں برکت حسی۔ اور دوسری ہے برکت مانوی، جو ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہ ہوتی ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر گاڑی جا رہی ہے، گاڑی کا رستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تمام افراد جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، لیکن آپ ہیں کہ آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ یہ ہے برکت مانوی۔ آپ کے بچے سکول جا رہے ہیں، رکشہ ہے، وین ہے، باقی بچے بھی بیٹھے ہیں، رستے میں اس وین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سارے بچے چوٹوں کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کا بچہ ہاتھ ملتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے برکت مانوی جو ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم اس کو اپنی نظروں سے دیکھ نہیں سکتے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، آج نہ ہمارے اندر برکت حسی رہی ہے اور نہ ہی ہمارے اندر برکت مانوی رہی ہے۔ یہ دونوں برکتیں ہم سے ختم ہو چکی ہیں۔ جو لاکھوں کماتا ہے وہ بھی روتا ہے، اور جو 100 کے حساب سے دیہڑی کما کے لاتا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔
جو لاکھوں کماتا ہے اس کا اسی طرح سے لگتا جاتا ہے بیماریوں پہ، ایکسیڈنٹوں پہ، اچانک پہ، اس کا کہیں نہ کہیں نکلتا جاتا ہے۔ تو ہم نے قرآن و حدیث سے وہ باتیں سمجھنی ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے برکتیں نازل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جن کی وجہ سے ہمارے کھانے میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے ایک ایک معاملے میں برکت نازل کرتا ہے۔ قرآن حکیم کا پہلا اصول یاد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ برکت تقوی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان کا متقی ہونا اس کے لیے برکت نازل کرواتا ہے، انسان کا تقوی اس کے لیے برکتوں کے منہ کھولتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کو کس انداز میں بیان کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیوں والے آمنوا صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، اپنے آپ کو متقی بنا لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم ان کے لیے آسمان سے بھی برکتیں نازل کریں گے، زمین بھی ان کے لیے برکتیں نکالیں گے۔ پہلا نسخہ یاد کریں، تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا خالص ہو کر کے اپنے دلوں میں ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بھی برکتیں نازل فرمائے گا اور زمین بھی ہمارے لیے برکتیں نکالے گی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیا چیز ہے؟ کہا عمر، جب آپ کسی جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہیں، دونوں طرف کانٹے ہیں دائیں اور بائیں، اس کے درمیان سے آپ کو گزرنا ہو تو کیسے گزرتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزروں گا، اپنے جسم کو، اپنے تن کو بچا کر گزروں گا، کہیں میرے کپڑے اس کے ساتھ الجھ نہ جائیں، میرے جسم کے اندر کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی تقوی ہے۔ دونوں طرف فتنے کھڑے ہیں، دونوں طرف گناہ ہیں، ان دونوں سے بچ کر درمیانی رستے سے اپنے آپ کو سمیٹ کر کے گزر کے نکل جانا، یہی تقوی ہے۔ اور یہ تقوی جن کے دلوں میں صحیح معنوں میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے بڑے بڑے عظیم لوگ پیدا کرتا ہے، جن کا خون خالص ہے، جن کے خون کے اندر للہیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پشت سے بڑے بڑے لوگ، نامور لوگ پیدا کرتا ہے کہ دنیا ان کی مثالیں دیتی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غلام آیا، دودھ کا تحفہ پیش کرتا ہے، دودھ پیش کرتا ہے، تقوی دیکھیں کتنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی تحفے میں چیز دیتا اس سے پوچھتے کہ بھئی یہ کس چیز کی ہے، لیکن اس دن اللہ کی کرنی ایسی نہ پوچھا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ دودھ پی کر اس سے پوچھا بھئی یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، تم نے مجھے کیسے دیا ہے؟ غلام کہتا ہے کہ میں نے فلاں وقت ایک کہانت کی تھی کسی کے بارے میں۔ کہانت کرنا اسلام میں شرعاً ناجائز ہے اور حرام ہے۔ میں نے کہانت کی تھی، کسی کا ہاتھ دیکھا تھا، قسمت کا فیصلہ کیا تھا،
تو اس کا وہ کام ہوا ہے، اس نے آج مجھے یہ دودھ پیش کیا ہے، یہ دودھ میں نے آپ کو دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جتنا دودھ پیا تھا سارے کا سارا کہہ کر دیا۔ یہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ جس انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے بڑے عظیم لوگ پیدا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اصل نام ان کا محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل البخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے والد اسماعیل جب فوت ہونے لگے، خاندان کے لوگ قریب بیٹھے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، میری کمائی میں جو میں ورثہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں ایک درہم حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے، کسی ایک درہم کے بارے میں مجھے شک بھی نہیں ہے کہ یہ حرام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اولاد سے امام بخاری جیسی شخصیت، جن کو لوگ قیامت تک یاد کریں، اتنا عظیم بیٹا، اتنا عظیم کام لیا اسماعیل کے بیٹے بخاری سے، محمد سے، کہ نسلیں ان کو یاد کرے گی۔ قیامت تک آنے والے علماء امام بخاری رحمہ اللہ کو دعائیں دیتے رہے۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی اس کی اولاد کے ذریعے سے اس کا نام روشن کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، بہت عظیم تابعی ہیں، جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اندر سارے اوصاف صحابہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ جتنے اوصاف صحابہ کے اندر تھے، ایک ایک صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک کے اندر وہ داخل کر دی، ایک ایک صفت ان کے اندر موجود ہے، لیکن صرف ایک شرف سے رہ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے تابعی کہلائے۔ ان کا باپ مبارک رحمہ اللہ یہ کسی باغ کا مالی تھا۔ ایک دن مالک کا دل چاہا کہ میں اپنے باغ میں جاؤں، انار کھا کے آؤں، پھل چیک کر کے آؤں۔ مالک آیا، اس نے کہا مبارک انار توڑ کے لے کے آؤ، میرے لیے انار لے کے آؤ۔ مبارک رحمہ اللہ گئے، ایک درخت سے جا کر انار توڑتے، مالک کو لا کے پیش کرتے۔ اس نے تو اس کو کھولا، چیک کیا تو انار کھٹا ترش۔ کہتا تجھے میں نے کہا ہے انار توڑ کے لے کے آؤ تو کھٹا لے آئے، میرے لیے کسی اچھے درخت کا میٹھا انار توڑ کے لے کے آؤ۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ پھر گئے، ایک اور انار توڑ لائے، دیکھا تو وہ بھی ترش۔ مالک کہتا ہے اتنے سال ہو گئے تجھے میرے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، کیا تجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے باغ کا کون سا درخت اس کا پھل میٹھا ہے، کس کا کڑوا ہے، کس کا کھٹا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جو جواب دیا، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ کہتے ہیں میں تیرے باغ کا راکھا ہوں، چاکھا نہیں ہوں، اس کو چکھنے کی اجازت تو نے مجھے نہیں دی، میں صرف اس کی رکھوالی کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا کڑوا ہے، کون سا ترش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی پشت سے عبداللہ جیسا بیٹا، جن کی لوگ قیامت تک تعریفیں کریں گے، جن کی تاریخ گواہ ہے عصمت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی اولاد کے ساتھ۔ اور جو بھی انسان تقوی اختیار کرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقی کی ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی انسان تقوی اختیار کرتا ہے، ہم اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں،
اس کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق مہیا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری برکتیں تقوی کی ہیں۔ تقوی اختیار کرو، یہ پہلا اصول ہے برکت حاصل کرنے کا۔ دوسری چیز ہے قرآن حکیم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے برکتیں نازل کرتا ہے۔ قرآن حکیم کو کثرت کے ساتھ پڑھنا اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، یہ برکتیں سمیٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم صبح اٹھ کے فیس بک تو کھولتے ہیں، واٹس ایپ تو کھولتے ہیں، انٹرنیٹ چیک کرتے ہیں، میسیجز چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کس کا پیغام آیا ہے، کس کا میسج آیا ہے، دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، لیکن جو ہمارے رب نے آسمان سے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، جس کے اندر دنیا جہان کی خیر ہے اور بھلائی ہے، اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اور شاعر نے کیا کہا ہے، ہائے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے، اور رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رسم آذان تو اب بھی ہے لیکن روح بلالی نہ رہی۔ ہمارے یہ انداز ہے، اور پہلے لوگ وہ برکتیں کس لیے حاصل کرتے تھے، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا۔ ذرا ایمانداری سے بتاؤ، سارے آدمی بیٹھے ہو، جماعتی ساتھی بھی ہیں، بعض ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، کون آدمی ہے جس نے آج سورہ کہف کی تلاوت کی ہے؟ سنت ہے نا قرآن حکیم، اور خصوصاً جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک نور ہی نور رہتا ہے انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ حدیث سے ظاہر ہے۔ لیکن ہم قرآن سے دور ہیں۔ یہ ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ جب تک تعلق قائم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کے اندر جو نازل کی ہے، اس کے اندر برکت ہی برکت کی ہے، یہ مبارک ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس قرآن کو جس رات مکمل کیا، اس رات کو بھی رب نے بابرکت کہہ دیا، لیلۃ القدر کی رات۔ سب جانتے ہیں کہ بابرکت رات ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی برکت والی رات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنیے، آپ نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں فإن أخذها برکہ، اور اس کے ذریعے سے برکت کو حاصل کرو، برکت کو کھینچو۔ سورہ بقرہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، وہاں جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا، اس جگہ پر شیطان کے حملے نہیں ہوتے۔ اس لیے قرآن حکیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، اٹھتے بیٹھتے خصوصاً پورے دن میں کم از کم ایک دفعہ کوئی ایک صفحہ ہی پڑھ لو، کوئی 2 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، 1 آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، اور یارو آدھی آیت پڑھ لو ترجمے کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیسے برکتیں نازل کرے گا۔ تیسری چیز، گھروں میں نفل نماز ادا کرنا، اس کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔ نوافل سنتیں، نماز کے پہلے اور بعد والی سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ادا کیا کرتے، اور آپ نے صحابہ کرام کو باقاعدہ فرمایا
کہ ساری نماز اپنی مسجد میں ہی نہ پڑھ لیا کرو، نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھو۔ اور آپ نے آخر میں کیا فرمایا؟ اس گھر میں نماز نفلی پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتا ہے۔ تو گھروں میں نفل نماز ادا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رزق میں، کاروبار میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہماری اولاد میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے اس چیز کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ نماز کا حصہ ادا کریں، نفل نماز سنتیں اپنے گھروں میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور حضرات، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بڑا عظیم وعدہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ جتنا اس آدمی نے اللہ کو قرضہ دیا ہے اللہ دگنا تگنا کر کے اس کو واپس لوٹائے گا۔ بھلا اللہ کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے۔ وہ سب کو دیتا ہے، سب کی جھولیاں بھرتا ہے۔ یہاں یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائے گا دگنا تگنا اور اس سے بھی زیادہ کر کے۔ کہ ہم جب کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہم نے اسے قرضہ ضرور واپس کرنا ہے، ہم اسے واجب الادا سمجھتے ہیں کہ یہ قرضہ میرے لیے دینا ضروری ہے، واپس لوٹانا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی لیے ایسا انداز اپنا رہا ہے، حالانکہ اللہ کو ہمارے پیسوں کی، ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ صرف ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جس طرح تم کسی آدمی سے قرضہ لو، تم سمجھتے ہو کہ اس کا قرضہ واجب الادا ہے، واپس کرنا ضروری ہے، اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے تم کسی کو صدقہ دیتے ہو، اللہ بھی اس کو واجب الادا سمجھتا ہے، تمہارے لیے واپسی لوٹانا ضروری سمجھتا ہے۔ اس لیے برکت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، ہم اسے بھی اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھائی سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کوئی کماندہ نہیں، سارا دن میں کمانا رہنا، کھپدا میں رہنا تے ویلا کھان جوگا، کوئی کام نہیں کرتا، فارغ بیٹھ کے کھاتا ہے، یا آپ کے پاس آ جاتا ہے یا گھر میں چلا جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے رزق ہی اس کی وجہ سے دیتا ہو۔ رزق ہی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ دین کا پیروکار ہے، ہر وقت دین کا مشتاق ہے، میری محفل میں رہتا ہے، دین کو سیکھتا ہے اور دین کو اپنے ذہن میں، دماغ میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہی تجھے رزق دیتے ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہم جب یہ اعمال بجا لائیں گے، بہت سارے اعمال اور بھی ہیں، میرے سامنے لمبی لسٹ ہے لیکن وقت ختم ہو گیا، ہم جب یہ اعمال ان پر عمل کریں گے، ان کو بجا لائیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یقیناً رحمتیں و برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔